اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بہترین ایمانی حالات میں رکھے اور ہماری طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ہم ان دنوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو بے انتہا برکت والے دن ہیں، ایسے برکت والے دن کہ جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے عظیم کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں کیا۔ سورہ الفجر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور طاق کی اور جفت کی۔ یہ وہ 10 راتیں ہیں مفسرین کہتے ہیں جو ذی الحجہ کی راتیں ہیں۔ جیسے لیلۃ القدر بہت اہمیت والی راتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرنے کو کہا، اسی طرح ذی الحجہ کے پہلے عشرے کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی۔ بات سمجھنے کی ہے کہ اس عشرے کے بعد ہمیں عید الفطر کا تحفہ ملتا ہے اور اس عشرے کے بعد ہمیں عید الاضحیٰ کا تحفہ ملتا ہے۔ یہاں سے بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ہمیشہ مشقت کے بعد ہی آسانی ملتی ہے۔ عید ایک خوشی کا تہوار ہے، اسلامک تہوار ہے، ایک سیلیبریشن کا معاملہ ہے، تو مشکل کے بعد ہی آسانی آتی ہے، مشقت کے بعد ہی راحت ملتی ہے۔ تو یہ دن بڑی مشقتوں کے ہیں، یہ دن اپنے اندر بہت زیادہ رحمتیں سمیٹے ہوئے ہیں رب کی۔ انشاءاللہ تعالی ہم نے ان رحمتوں سے اور برکتوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ ذی الحجہ کی اہمیت کے بارے میں ایک روایت ہے جسے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس قدر اللہ رب العزت کو نیک کام ان دنوں یعنی عشرہ ذی الحجہ میں پسند ہیں اتنا باقی دنوں میں پسند نہیں ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اتنا پسند نہیں ہے کیا؟ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، بلکہ وہ شخص جو اپنا مال اور اپنی جان لے کر اللہ کی راہ میں نکلا اور اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لایا، وہ اس سے بہتر ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں عشرہ ذی الحجہ کی اہمیت کے بارے میں تذکرہ ہے کہ نیکی کا کوئی بھی کام عشرہ ذی الحجہ میں کیے جانے والے کاموں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پاکیزہ ہے، نہ اجر و ثواب میں بڑھ کر ہے۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دن کتنے قیمتی ہیں اور ہم نے ان دنوں کو صرف عید کی تیاریوں اور شاپنگ کرنے میں اور صرف جانور خریدنے میں ہی نہیں گزار دینا، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو بندے کی دی گئی جو قربانی اللہ کے راستے میں ہے، نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے۔ اللہ صرف دلوں کے تقویٰ کو جانتے ہیں اور وہ تقویٰ اور وہ نیکی ہی پہنچتی اللہ تک۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دن رات منڈی میں گھوم رہے ہیں، نماز ہماری چھوٹ رہی ہے اور بھی جو نیکی کے کام ہیں وہ چھوٹ رہے ہیں صرف ایک جو ہے جانور خریدنے کے لیے، تو بعض دفعہ یہ چیزیں دکھاوا میں بھی آ جاتی ہیں۔ ہم نے دکھاوے سے پرہیز کرنا ہے اور تقویٰ کو تھام لینا ہے انشاءاللہ۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ سے افضل کوئی دن نہیں۔ پھر ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ زیادہ افضل ہے یا اتنے دن جہاد فی سبیل اللہ میں گزارنا زیادہ افضل ہے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دن جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ افضل ہیں، البتہ وہ شہید جس کا چہرہ مٹی میں خاک آلود ہو گیا وہ اس سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شہادت کے رتبے کو پا جائے، اس کا دل اخلاص سے بھرا ہو تو پھر وہ زیادہ اہم ہے، ورنہ یہ دن اور ان دنوں میں کیے گئے اعمال بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ حضرت ابن عباس سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ میں کیے جانے والے عمل سے بڑھ کر نہ کوئی افضل عمل ہے نہ ہی کوئی پسندیدہ عمل ہے، لہٰذا ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کا ذکر کیا کرو۔ عشرہ ذی الحجہ کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اور روایت بیان کرنا چاہوں گی کہ تم ان دنوں میں تہلیل، تکبیر اور اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ ان میں سے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے اور اس میں کیے جانے والے عمل کا ثواب 700 گنا زیادہ ہے۔ روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ صحابہ اس کے متعلق یہ
بیان کیا کرتے تھے کہ عشرہ ذوالحجہ کے جو دن ہیں وہ دن 1000 دن کے برابر ہے اور عرفہ کا دن 10,000 دنوں کے برابر ہے۔ تو سوچیں جو دن 10,000 دن کے برابر ہے اس میں کیے جانے والے اعمال کتنے زیادہ ملٹیپلائی ہوں گے، اور ہمارے جو ہیں وہ نیکیوں میں کتنا زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ عشرہ ذوالحجہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ وہ لوگ جو حج کے لیے تو چلے گئے، الحمدللہ انہیں اللہ کا قرب نصیب ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں اللہ تعالیٰ کے گھر پہ پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی بیت اللہ کا حج نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ بہت رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ اپنے بندے کے اوپر بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ جو اس کے مومن بندے حج کی سعادت حاصل نہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم نہیں رکھا اپنی محبت سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم نہیں رکھا اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس شخص نے ذوالحجہ کا چاند دیکھ لیا اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے بال اور ناخن نہیں تراشنے چاہیے۔ یہ ایک حدیث ہے، لیکن کیوں نہیں تراشنے چاہیے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، اور اگر تراشنے نہیں چاہیے تو پھر کب تراشنے چاہیے؟ اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسان عید الاضحیٰ کی نماز اور قربانی کے بعد اور جو قربانی نہیں بھی کر سکتا، اس میں ایک اور تیسری بات، ایک تو بات یہ کہ جو پیچھے رہ گئے، جو حج پہ نہیں جا سکے، جو وہ قرب حاصل نہیں کر سکے، جو پیچھے رہ گئے، لیکن پیچھے رہنے کے باوجود کچھ لوگ ہیں جو قربانی کی استطاعت رکھتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے لیے اجر و ثواب کا معاملہ لکھ دیا کہ عید الاضحیٰ کی نماز اور قربانی کے بعد، اور جو قربانی نہیں کر سکتے، چاند دیکھنے کے بعد اگر اپنی حجامت نہیں کرواتا اور نماز عید کے بعد حجامت کرواتا ہے تو اسے ایک قربانی کے برابر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ کہ اللہ رب العزت کس قدر اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں کہ جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا وہ بھی حدیث کے مطابق، رسول اللہ کی سنت کے مطابق کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرے گا تو اس کو قربانی کے جتنا ثواب ملے گا۔ اسی طرح ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ بتائیے اگر میں قربانی کا جانور نہ پاؤں، یعنی کہ میرے پاس نہ ہو، اور کسی شخص نے دودھ پینے کے لیے مجھے بکری دے رکھی ہو جس کو واپس کرنا پڑے گا، تو کیا میں اس کی قربانی کر ڈالوں؟ اس پر رسول اللہ نے جواب دیا، نہیں، بلکہ تم نماز کے بعد اپنے بالوں، ناخنوں اور مونچھوں کو تراش لو، تمہیں پوری قربانی کے جتنا ثواب ملے گا۔ الحمدللہ یوں تو عشرہ ذوالحجہ کے سارے ہی کام اعلیٰ اور افضل ہیں، لیکن ایک کام جو بہت زیادہ فضیلت رکھے ہوئے ہے وہ ہے یوم عرفہ، یعنی کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا، اور اس روزے کی بہت اہمیت ہے، بہت فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ 9 ذی الحجہ کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور آسمان والوں اور زمین والوں پر فخر کر کے بتاتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو، وہ دور دراز سے پراگندہ سر اور غبار آلود یہاں پر آئے ہیں، میری رحمت کے امیدوار ہیں، انہوں نے میرے عذاب کو دیکھا نہیں، اور اس 9 تاریخ کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے بہت سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں۔ الحمدللہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو، میرے پاس پراگندہ سر غبار آلود آئے ہیں، میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں ان میں سے ایک شخص گناہ گار بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان سب کو معاف فرما دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یوم عرفہ کو اللہ رب العزت بہت سے لوگوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یوم عرفہ کا روزہ اخلاص کے ساتھ رکھنا نصیب فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں اپنا قرب عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ ہمیشہ دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں بانٹیے، اللہ رب العزت آپ کی زندگی کو آسان بنا دے گا۔ اپنا خیال رکھیے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔